اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ محترم سامعین کرام، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص مراجع عظام اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب یہ کفار کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو اللہ کو مخلصانہ پکارتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، لیکن جب خداوند کریم ان کو نجات دے دیتا ہے، ساحل پہ لے آتا ہے، زمین پر لے آتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو یہ دوبارہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ دین کی پیدائش کب ہوئی، یعنی دین انسانی معاشرے میں کب سے رائج ہوا۔ اس سوال کے جواب میں جو اسلام کی تھیوری ہے وہ یہ کہ جب سے انسان ہے، انسان کے ساتھ ساتھ اس کی رگ و جان میں اللہ نے دین کو رکھا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہ ہے کہ جس پر اللہ نے لوگوں کو خلق فرمایا۔ تو جب سے انسان خلق ہوا ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں توحید کو، اللہ نے اس کی فطرت میں خدا پرستی کو رکھا ہے۔ اسی وجہ سے انسان خدا کو ڈھونڈتا ہے، خدا کی جستجو کرتا ہے، یہاں تک کہ عالم ذر میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو جمع کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، کہ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یہ عہد و پیمان لیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلا، سب نے کہا یہ آواز ہو کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، شہدنا، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں۔ پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا، ہم نے جو عالم ذر میں تم سے عہد و پیمان لیا تھا کہ دیکھو میں تمہارا پروردگار ہوں، یعنی عالم ذر میں تمہیں پہچانوا دیا گیا ہے کہ تمہارا پروردگار کون ہے، یہ کام کیوں کیا گیا؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب تمہاری باز پرس ہو تو تم یہ کہو کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے، یعنی تمہارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا قیامت کے دن، اس لیے کہ ہم نے تمہاری پیدائش سے پہلے عالم ذر میں تمہیں اپنی معرفت کرا دی، توحید کی معرفت کرا دی، تو اب قیامت کے دن تمہارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ یا تم یہ کہو وَأَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا، کہ جو شرک کرتے تھے وہ تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور ہم تو ان کی ذریت میں سے ہیں، یعنی ہم اگر مشرک ہیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، کیونکہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے، وہ اسی دین پر تھے، ہم نے اسی دین کو اپنا لیا۔ تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ عذر بھی تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ عالم ذر میں تمہیں پہچانوا دیا گیا۔ تو اسلام کی تھیوری یہ ہے کہ جب سے انسان ہے اس کے ساتھ ساتھ دین اور مذہب ہے۔ بالکل اسی طریقے سے
جس طریقے سے جب سے انسان ہے اس کے ساتھ بھوک اور پیاس ہے. بھوک کا لگنا ایک فطری عمل ہے، پیاس کا لگنا ایک فطری عمل ہے. اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ کب سے انسانی معاشرے میں بھوک راج ہوئی، کب سے انسان کو بھوک لگنا شروع ہوئی، تو یہ سوال بے معنی ہے، اس لیے کہ خود انسان کی ذات کا حصہ ہے. جب سے انسان ہے، جب سے بھوک ہے. بالکل اسی طریقے سے خدا نے مذہب کو یا دین کو یا خدا کی طرف متوجہ ہونے کو انسان کی فطرت میں رکھ دیا. تو جب سے انسان ہے، جب سے انسان میں دین کی جستجو اور دین کی طرف تمایل اور میل رکھنا خداوند کریم نے اس کی فطرت میں رکھ دیا. یہ اسلام کی تھیوری ہے. اس کے مقابل میں ایک تھیوری پیش کی گئی جو مغربی فلاسفر اور دانشمندوں کی جانب سے پیش کی گئی، جن میں سے ایک فلاسفر کا نام برٹرانڈ رسل ہے اور دوسرے کا نام فرائیڈ ہے. اسی طریقے سے ایک دو اور مغربی فلاسفر ہیں جنہوں نے ایک تھیوری پیش کی. جب ان سے سوال کیا گیا کہ دین کی پیدائش کب ہوئی اور دین انسانی معاشرے میں کب سے رائج ہوا، تو برٹرانڈ رسل نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا وائی آئی ایم ناٹ کرسچن، جس کا فارسی میں ترجمہ ہوا کہ چرا مسیحی نیستم. اس کتاب میں اس نے لکھا کہ انسانی معاشرے میں دین کی پیدائش کا سبب دو چیزیں ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے جہالت. اسی قسم کی بات فرائیڈ نے بھی کی کہ کیونکہ انسان میں خوف اور جہالت پائی جاتی تھی لہٰذا اس نے دین کا سہارا لیا. اچھا، یہ تھیوری کیا ہے؟ یہ تھیوری یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب قدرتی آفات آتی تھیں، زلزلہ، سیلاب، آندھی، مثال کے طور پر بجلی کا چمکنا، تو انسان اس سے خوف زدہ ہوتا تھا اور اس کی علت کو نہیں جانتا تھا. سورج گرہن اور چاند گرہن جب ہوتا تھا تو انسان کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ سورج گرہن کیوں ہو رہا ہے، چاند گرہن کیوں ہو رہا ہے. تو ایک طرف سے خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو قدرتی آفات آ رہی ہیں ان میں غرق ہو جاؤں، اور دوسری طرف سے جہالت تھی کہ ان کے اسباب کو نہیں پہچانتا تھا. تو اس خوف اور جہالت نے مل کر انسان کے ذہن میں ایک توہم پیدا کیا. وہ توہم کیا تھا کہ جب یہ قدرتی آفات آتی تھیں تو انسان کے ذہن میں توہم یہ آیا کہ ایک کوئی ماورائے طبیعت کوئی ہستی ہے کہ جب وہ ناراض ہو جاتی ہے تو یہ قدرتی آفات آتی ہیں، لہٰذا اس ماورائے ہستی کو راضی کیا جائے. کیسے راضی کیا جائے؟ پھر سہارا لیا گیا دین کا، مثال کے طور پر مذہب کا. اب دین سے یہاں پہ مراد دین اسلام نہیں ہے، کسی بھی دین یا کسی بھی مذہب کا. تو اس خوف سے نجات کیسے حاصل کی جائے، کس طریقے سے اپنی جو وحشت ہے اس کو مٹایا جائے، اپنے خوف کو مٹایا جائے. تو کہا کہ انسان نے اس خوف کی وجہ سے سہارا لیا دین کا، اور مثال کے طور پر نیاز اور راز و نیاز مثال کے طور پر یا قربانی دینا، ان چیزوں کے ذریعے سے، یا کچھ ایسے افعال کو انجام دینا جس کو ہم عبادت کہتے ہیں. تو یہ خوف اور یہ جہالت سبب بنا کہ انسان نے دین کی طرف تمایل پیدا کیا. گویا ان کے مطابق دین خدا حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، فقط انسان کا ایک توہم ہے. مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو رات کی تاریکی میں کسی اگر اندھیری جگہ میں جانا ہو تو ان کو خوف آتا ہے. کیوں خوف آتا ہے؟ کیونکہ ان کے ذہن میں ایک توہم ہے کہ اس خالی مکان میں کوئی ہے جو اسے نقصان پہنچائے گا. کیونکہ خوف ہے تو خوف نے اس ایک توہمی شخصیت کو انسان کے ذہن میں پیدا کر دیا، اور انسان سمجھنے لگا کہ کیونکہ اس خالی مکان میں کوئی چیز ہے جو اسے نقصان پہنچائے گی لہذا وہ وہاں پہ جانے سے اس نے گریز کیا. تو بالکل اسی طریقے سے ان کے مطابق دین، مذہب، خدا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نعوذ باللہ. فقط ایک انسان کا توہم ہے. انسان نے اپنے ذہن میں خیالی پلاؤ بنایا ہوا ہے. یہ ایک توہم کی بنیاد پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کائنات کا خدا ہے. کیوں سمجھتا ہے؟ کیونکہ انسان کو خوف ہے اور جہالت ہے. یہ ان کی تھیوری ہے. اب اگر دیکھا جائے تو یہ فقط تھیوری ہے، یعنی فقط دعویٰ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فقط دعویٰ ہے. دعویٰ بغیر دلیل کے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے. صرف ان کے ایک ذہن کی اختراع ہے کہ شاید ایسا ہوا ہوگا،
یعنی ایک احتمال سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، ایک دعوے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خوف اور جہالت کی وجہ سے انسانی معاشرے میں دین پیدا ہوا، یا خدا کی طرف یا خدا کے وجود کے بارے میں انسان نے اعتقاد رکھنا شروع کیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ فقط و فقط دعویٰ ہے۔ دوسری بات، اگر اس تھیوری کو مان لیا جائے تو اس تھیوری کی بنیاد پر خوف اور جہالت یہ علت ہے دین کی، یعنی جس انسان میں یا جس معاشرے میں بھی خوف اور جہالت پایا جائے گا وہاں پر آپ کو دین ملے گا، اور جس معاشرے میں بھی خوف اور جہالت نہیں پائی جائے گی وہاں پر آپ کو دین نہیں ملے گا، کیونکہ علت و معلول ہے، علت اور معلول ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ دین کی اختراع یا دین کی پیدائش کا سبب خوف اور جہالت ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس معاشرے میں بھی خوف اور جہالت پائی جائے وہاں پر آپ کو دین ملے گا، اور جس معاشرے میں خوف و جہالت نہیں پائے جائے وہاں پر آپ کو دین نہیں ملے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ برعکس ہے، یعنی بہت سے ایسے معاشرے ہیں کہ جہاں پر خوف و جہالت پائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ بے دین ہیں، یعنی بہت سے افراد ہیں جو قدرتی آفات سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور ان کے اسباب اور علتوں کو بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بے دین ہیں، کسی دین کو نہیں مانتے۔ اور بہت سے دیندار ایسے ہیں کہ جن کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ جہالت کا شکار ہیں، لیکن وہ دیندار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بس یہ سبب نہیں ہے دین کے پیدا ہونے کی یا مذہب کو اپنانے کی یا وجود خدا کے متعلق اعتقاد رکھنے کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے کیونکہ ان میں خوف اور جہالت پائی جاتی تھی، تو آج کے زمانے میں جہاں پر سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، جہاں اسباب معلوم ہو چکے ہیں، سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، مثال کے طور پر زلزلہ کیوں آتا ہے، اگرچہ کہ زلزلے کے متعلق ابھی بھی کچھ ابہامات پائے جاتے ہیں، سیلاب مثال کے طور پر کیوں آتا ہے، اور ایسے ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں جو پہلے سے بتا دیتے ہیں سورج گرہن فلاں تاریخ کو ہوگا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہوگا۔ یعنی اتنی انسان نے ترقی کر لی ہے، وہ جہالت جسے آپ کہہ رہے تھے وہ جہالت تو آج ختم ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آج کے زمانے میں تو پھر دین کا کوئی نام و نشان ہی نہیں رہنا چاہیے تھا، کیونکہ آج کے زمانے میں نہ انسان خوف زدہ ہے اور نہ ہی انسان جاہل ہے، بہت سو کے اسباب جانتا ہے اور خوف زدہ بھی نہیں ہوتا۔ جب خوف اور جہالت دونوں ختم ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں پھر دین کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ ان علاقوں میں یا ان ملکوں میں کہ جو اپنے آپ کو ماڈرن ملک کہتے ہیں، جو تعلیم کے اعتبار سے ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر تو پھر دین ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ سب کچھ جان چکے ہیں، نہ ان کے پاس خوف ہے نہ ان کے پاس جہالت ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ماڈرن شہر ہیں یا ملک ہیں وہاں پر دین بھی اتنا ہی لوگ دین کی طرف اتنا ہی رجحان رکھتے ہیں اور بہرحال کسی نہ کسی دین کو مانتے ہیں۔ تو یہ ایک تھیوری ہے فقط، اس کے پیچھے کوئی دعویٰ کوئی دلیل نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اتفاق سے جو فلسفی مغربی فلاسفر نے پیش کی دین کے پیدائش ہونے کے بارے میں یا انسان کے وجود خدا کے بارے میں اعتقاد رکھنے کے بارے میں، اتفاق سے وہی چیز دلیل ہے توحید پروردگار کے اوپر، جس کے بارے میں خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، اب خوفزدہ ہیں، جب خوفزدہ ہیں اور تمام اسباب منقطع ہو چکے ہیں، یعنی اب یہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے تو پھر دوبارہ مشرک ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ فائدہ یا نتیجہ سمجھ رہے ہیں، یعنی جو چیز فائدہ یا نتیجہ تھی اس کو آپ نے علت قرار دے دیا۔ میں اور واضح کر دوں اپنی بات کو کہ سوال یہ ہے کہ اگر پرانے معاشرے میں قدیم معاشرے میں جب انسان مثال کے طور پر غاروں میں رہا کرتا تھا یا درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا کرتا تھا، ایسے معاشرے میں جب انسان خوف زدہ ہوتا تھا تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ خوف زدہ ہو کر دین کی پناہ کیوں لیتا تھا؟ بھئی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا
کہ انسان خوف زدہ ہو کر اس جگہ سے بھاگ جاتا یا کسی دوسرے عالم کی تلاش کرتا، کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے، انسان ہمیشہ مصیبتوں سے لڑا ہے، اور مصیبتوں سے لڑ کر انسان نے اتنی ترقی کی ہے۔ اسی لیے یہ جملہ مشہور ہوا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، الحاجت ام الاختراع، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ یعنی جب انسان نے دیکھا کہ مثال کے طور پر اس کے جسم کو سردی لگتی ہے تو اس نے ایسے کپڑوں کو ایجاد کیا کہ جو گرم کپڑے ہیں۔ جب انسان نے دیکھا کہ اس کے جسم کو گرمی لگ رہی ہے تو ایسے کپڑوں کو ایجاد کیا کہ جو گرمی کے لحاظ سے مناسب ہوتے ہیں۔ وہ انسان جو پہلے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا کرتا تھا، اب یعنی نت نئے ڈیزائن کے اور نہ جانے کس کس قسم کے لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ وہ انسان جو پہلے غاروں میں رہا کرتا تھا، اب انتہائی عالی شاندار محل اور شاندار گھروں کو بناتا ہے اور پکے مکانوں کو بنائے جاتے ہیں۔ وہ انسان جو پہلے زلزلے سے جس کے مکان گر جاتے تھے، منہدم ہو جاتے تھے، آج کے زمانے میں وہی انسان ایسی بلڈنگیں بنا رہا ہے کہ جس کو زلزلے سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مشکلوں سے لڑتا ہوا آیا ہے۔ پہلے زمانے سے لے کر اب تک انسان نے جتنی ترقی کی ہے وہ فقط اس وجہ سے کہ انسان جب بھی کسی خطرے کو محسوس کرتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس سے نجات کیسے ملے گی، اس سے کیسے میں محفوظ رہوں گا۔ لہٰذا انسان نے جو اتنی ترقی کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ نہیں پہلے کے انسانوں میں خوف ہوتا تھا تو وہ خوف کے مارے اللہ کی طرف رجوع کیوں کرتے تھے، کیوں دین کی پناہ لیتے تھے، کیوں انہوں نے اس خوف سے لڑنے کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے متعلق وجود خدا کے متعلق یا خدا کے اعتقاد کے متعلق انسان کی فطرت میں پہلے ہی رکھ دیا گیا اور خوف بعد میں لاحق ہوا۔ یعنی انسان پہلے وجود معتقد ہے، پھر انسان کو خوف لاحق ہوا ہے، کیونکہ خوف کے زمانے میں یا خوف کے وقت جب تمام کے تمام انسان سے مادی اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی فطرت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو بس خوف علت نہیں ہے وجود خدا کے اعتقاد کی، بلکہ انسان خوف کی طرف کیوں رجوع کرتا ہے، خوف کے عالم میں کیوں رجوع کرتا ہے خداوند کریم کی طرف؟ کیونکہ خداوند کریم کا اعتقاد انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، لہٰذا خوف کے عالم میں انسان رجوع کرتا ہے خداوند کریم کی طرف۔ کیوں رجوع کرتا ہے خوف کے عالم میں؟ کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے کہ اب مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اب میرے تمام مادی اسباب ختم ہو چکے ہیں، میں جتنا لڑ سکتا تھا میں لڑ گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی اس کے دل میں، اس کے جان میں ایک ایسی ہستی کے بارے میں معرفت ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہستی مجھے ابھی بھی بچا سکتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی ہے تو یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی اس عالم میں انسان اپنی فطرت کی طرف پلٹتا ہے اور اپنی فطرت کی بنیاد پر خداوند کریم کو پکارتا ہے۔ تو بس اتفاق سے جو تھیوری مغربی فلاسفر نے پیش کی وہ ایک طریقے سے بہترین دلیل ہے وجود خدا کے اوپر، کہ اگر وجود خدا کا اعتقاد نہ ہوتا انسان کے ذہن میں اور وجود خدا فطری نہ ہوتی، وجود خدا کی معرفت، تو انسان کبھی بھی خوف کے عالم میں دین کی پناہ نہ لیتا، خداوند کریم کے وجود کا اعتقاد نہ رکھتا، کیونکہ وہ چیز فطری تھی۔ لہٰذا انسان نے خوف کے عالم میں، ہر انسان نے، چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، اور یہ چیز بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر انسان چاہے وہ مختلف زبان بولتا ہو یا اس کا رنگ و نسل مختلف ہو، کسی بھی قوم و قبیلے سے تعلق ہو، وہ پھر بھی اس حالت میں خوف کے عالم میں رجوع کر رہا ہے اللہ کی طرف۔ اب وہ اللہ کس کو کہتا ہے اس سے بحث نہیں ہے، ممکن ہے وہ کسی بت کو خدا بنا لے، ممکن ہے وہ سورج کو خدا بنا لے، لیکن بہرحال ایک خدائی کانسیپٹ اس کے ذہن میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر انسان، دنیا کے کسی بھی کونے کا انسان ایک خدا کے کانسیپٹ کی طرف رجوع کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدائی وجود ایک فطری عمل ہے اور ایک فطری معرفت ہے جو خداوند کریم نے انسان کے جان اور اس کے اعماق میں رکھی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔